نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچا لے، گناہ چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ اور جو انسان روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا روزہ وہ قبول نہیں ہوتا، اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ وہ بندہ جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹی بات نہ چھوڑی، جھوٹ پر عمل نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کو چھوڑیں، وہ کام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، ہم ان حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تقوی کے بہت سے فوائد کا ذکر کیا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے نا، گناہ چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مخرج بنا دے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ۔ کس سے نکلنے کا راستہ؟ ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ کب؟ جب ہم تقوی کو اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ چھوڑے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں، جہاں تمہارا خیال بھی نہیں گیا، تمہارا ذہن اور سوچ بھی نہیں گیا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، اللہ وہاں سے عطا کرے۔ اور پھر تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کے اندر یسرا،
سہولت کو اور آسانی کو پیدا کرے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم جس کام کو ہاتھ ڈالیں، جو کام کرنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ہم جو کرنا چاہیں اس میں مشکل پیش نہ آئے، آسانی پیدا۔ یہ بھی تقویٰ کی برکت ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، تقویٰ اختیار کرو، اللہ ہر معاملے کو، ہر کام کو تمہارے لیے آسان کر دے۔ کس کی برکت سے؟ تقویٰ کی برکت سے۔ اور چوتھے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ فرمایا کہ وہ بندہ جو تقویٰ کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ گناہ بھی معاف اور اجر بڑھ رہا ہے، کس کی برکت سے؟ تقویٰ اختیار کرنے سے۔ تو تقویٰ کے کتنے فائدے کہ اللہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہے، معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، درجات کو بلند کر دے گا۔ کس کی برکت سے؟ تقویٰ کی برکت۔ اور روزے کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر لو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو، گناہ چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ کا مقصد ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر جس چیز پر زور دینا ہے وہ تقویٰ، کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گناہوں سے ہم نے کنارہ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ گناہوں کی غلاظت سے ہم دور ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو؟ لیکن اگر روزے بھی چل رہے ہیں، قیام بھی چل رہے ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں، نافرمانیاں بھی چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا جو مقصد تھا نا کہ تقویٰ تمہارے دل میں پیدا ہو، وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ تقویٰ تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہو رہا، روزے کا مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے تو روزے فرض اس لیے کیے تھے تقویٰ پیدا ہو، تو وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر ہمیں اپنے روزوں پر بھی غور کرنا چاہیے، قیام پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔